کوثر کاظمی صاحب، پھر آپ صرف ایک تو ٹک ٹاک بنا دیتے ہیں یا آپ مشہوری کروا دیتے ہیں، خیبر پختونخوا کی حکومت آپ سے بہت آگے ہے۔ دوسری بات جو ایک ہے، تیسری دفعہ کی تواتر سے حکومت ہے، اور اس دفعہ تو اتنا مینڈیٹ ہے کہ ان سے خود سنبھالا نہیں جا رہا، تو ایم ای دنی لوگوں نے ووٹ دے دیے نا، کچھ کیا ہوگا تبھی ووٹ ملے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ منیب، جب تک کسی کا فیض حاصل تھا نا، جب تک گھر کے کچن میں بیٹھ کے خواتین کے ساتھ گفت و شنید کے چائے کے کپ پہ عدالتی فیصلے ہوتے تھے، جب تک باپ بیٹی کو الیکشن سے باہر رکھ کے خالی میدان میں عمران خان کو جیتنے کے مواقع دیے جاتے تھے، اور میڈیا پہ ایک دہائی سے زیادہ تمام سیاسی حریفوں کو چور چور کی رٹ کے ساتھ بدنام کر کے عمران خان کو اکیلا ایماندار بتایا جاتا تھا، وہ زور تھا، نظر آتا تھا، منہ پہ ہاتھ میں پھیر کے سیاسی حریفوں کو دھمکیاں دی جاتی تھیں اور بار بار اوے آئی جی، اوے ڈی سی، اوے اے سی، میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ وہ مقبولیت کا ایک خمار تھا ان پہ، اب وہ زور نہیں رہا۔ اب سوال ہوتا ہے، وہاں پہ کے پی کے وزیر اعلیٰ جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پہ پوچھا جاتا ہے ان سے، بھائی وہ جو جعلی حکومت ہے، وہ میڈم سی ایم نے آج بتا دیا، پوری قوم نے سن بھی لیا، اور ان کا جواب کیا تھا آگے سے کہ بھائی یہ تو کسی اپوزیشن جماعت یا دیگر جماعتوں سے آپ کا تعلق ہے، آپ اس طرح کا سوال کر رہے ہیں۔ میں نہیں حوالہ دوں گا ہری پور کے الیکشن کا جو ابھی ہوتا ہے، اور وہاں پہ تمام تر مشینری ان کی تھی، ڈی سیز، اے سیز، انتظامیہ، ہر چیز ہونے کے باوجود وہاں پہ ان کو شکست فاش ملتی ہے۔ تو مقبولیت کی باتیں تو یہ نہ کریں۔ باقی یہ 13 سال کی بات کر رہے ہیں کہ موازنہ کر لیتے ہیں، میں تو 1.5 سال کی بات کروں گا۔ آپ کے 13 سال تو شفیع جان تو کمال کرتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل جو پشاور کے اندر ہے وہ بھی ہم نہیں بنایا ہے۔ بھائی ہم نے دیکھا تھا میڈیکل کالج بنا تھا 4 سال میں، ایک مطلب یہ رنگ روغن، کھڑکی، دروازہ، لائٹ، بلب چینج کر کے واش روم کے نلکے لگوا دینے کو، یہ بس وہ کہتے ہیں ہم نہیں بنایا۔ بات یہ ہے کہ ایک میڈیکل کالج بنا تھا وہ دیا میر میں کہ کسی سائٹ پہ، 4 سال میں ایک سٹوڈنٹ نہیں نکلا، وہاں پہ اربوں کا بجٹ دیا گیا۔ ہم نے یہ ضرور دیکھا کے پی کے اندر کہ ایک ڈرائیور کے ہاں سے اربوں روپے نکلتے ہیں، کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا، گھر کے کچن کے ڈبوں سے ہر طرف سے جناب پیسہ ہی پیسہ نکل رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں وفاق ہمیں پیسہ نہیں دیتا۔ تو بات یہ ہے کہ آئیں پھر بات کر لیتے ہیں، ہم آپ کو 1.5 سال میں بتائیں گے کہ ہم نے بے گھروں کو اپنی چھت۔ نہیں، آپ یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ 1.5 سال میں آپ نے ان سے زیادہ ترقی کی ہے؟ اسکالرشپ نہیں، آپ نے 1.5 سال میں کے پی سے زیادہ ترقی کی ہے؟ یہی تو بتا رہا ہوں آپ کو، یہ مناظرے کی بات کر رہے ہیں نا منیب۔ 13 سال کے جواب میں میڈم سی ایم کا 1 سال دوں گا، اور اس کے بعد پھر یہ تمام جو قائد اعظم سے پہلے کے پروجیکٹس ہیں پشاور کے اندر، جو کے پی کے اندر ہیں، وہ گنوانا شروع کرے گا۔ ابھی شفیع جان گنوائے گا وہی منصوبے جو قیام پاکستان سے قبل بھی گوروں نے بنائے ہوئے ہیں، ان پہ بھی یہ کہے گا ہم نے بنائے ہیں۔ یہ تو ہم بار بار ان کی زبان سے سن چکے ہیں۔ بھائی آؤ بات کرو نا، بات شعور کی کرتے ہو، ہم نے شعور دے دیا۔ ابھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہیومن ڈیولپمنٹ میں ہم کام کر رہے ہیں۔ بھائی شعور کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ مار دو، گرا دو، جلا دو؟ اگر یہ کچھ نہیں کر رہے تو لوگ ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ کوثر کاظمی صاحب، اگر کچھ نہیں کر رہے تو لوگ ووٹ کیوں دیتے ہیں پھر؟ یار ابھی میں نے منیب حوالہ دیا میں نے ہری پور کے الیکشن کا، وہ تو الیکشن آئے گا تو پتہ چلے گا نا مقبولیت کا۔ ابھی تو لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں، بھائی ہم آپ سے صحت کی سہولتیں مانگتے ہیں، تعلیم کی مانگتے ہیں، روزگار کی مانگتے ہیں۔ ہمارے تمام کاروباری لوگ آپ کو پنجاب میں نظر آتے ہیں، ہم بیمار ہوتے ہیں ہم پنجاب کی اسپتالوں میں نظر آتے ہیں۔ ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ پنجاب کی درسگاہوں میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ کدھر ہیں وہ کالجز، کدھر ہیں وہ یونیورسٹیز، کدھر ہیں وہ ہاسپٹلز، کدھر ہیں وہ کاروباری مراکز جہاں پہ کے پی کے لوگ وہاں پہ رہ کے کام کریں؟ یار عجیب بات کرتے ہو۔ پنجاب پورا بھرا پڑے۔ ابھی میں بریک میں سن رہا تھا آپ سے، آپ نے رؤف کلاسرا صاحب سے کچھ پوچھا، یقیناً وہ اس پہ بولیں گے۔ بھائی ایک بچے سے لے کے بزرگ سے لے کے بڑا بندہ کے پی کا آپ کو روزگار اور اپنی معاشیات کے لیے پنجاب میں نظر آتا ہے، یہ کہتے ہیں جی ہم سے مناظرہ کر لیں۔ وہ اگر کرتے ہیں تو کسی دن کر لیں، کسی دن واقعی کر لیتے ہیں نا، وہ اپنی تفصیلات لیں گے، آپ اپنی لے آئیے گا، کر لیں گے۔ نہیں میری بات سنیں نا، آج تو ہم نے اس میں اور بھی ایک سیکنڈ منیب، میں مناظرے کا چیلنج قبول کرتے ہوئے ابھی کہتا ہوں کہ میں اپنی چھت اپنا گھر منصوبہ دیتا ہوں، میں نواز شریف کینسر ہاسپٹل دیتا ہوں، میں ای بائکس دیتا ہوں، میں اسکالرشپ دیتا ہوں، میں کسان کارڈ دیتا ہوں، میں دیگر درجنوں ایسے منصوبے جو عملاً لاگو ہیں۔ اس کے جواب میں مجھے شفیع جان 2 بتا دے۔ اچھا نہیں، وہ 2 سے زیادہ بھی شاید بتانا چاہیں گے، لیکن اچھا چلے ایک سیکنڈ شاہ جی، ایک سیکنڈ۔ مائی ڈیئر کلاسر صاحب، سر آپ نے، دونوں میرے بڑے معزز مہمان ہیں، دونوں ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے اپنے اپنی ظاہری بات ہے، حکومتوں کا دفاع بھی ہے، دعویٰ بھی ہے۔ مجھے صرف ایک بتائے کلاسر صاحب، آپ نے تو خیر آپ کا تجربہ مجھ سے بہت زیادہ، علم بھی زیادہ ہے، آپ کو یہ جو ایک بہت بڑا ڈیفنس ہے خیبر پختونخوا حکومت کے پاس کہ بھائی اگر ہم کچھ بھی نہیں کرتے اور آپ سارا دن ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو کچھ بھی نہیں دیا تو لوگ ہمیں ووٹ کیوں دیتے ہیں؟
یہ تو پھر ایک بہت بڑا ڈیفینس ہے کلاسر صاحب. جی بہت شکریہ آپ کا. میں واقعی دونوں دوستوں کی گفتگو میں نے سنی ہے اور دونوں کے پاس اپنے اپنے بڑے اچھے دلائل بھی ہیں. مطلب ون میڈ ٹین ٹو ایگری. ان دونوں کی پوزیشن جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اب کس کو سچا کہیں کس کو نہ کہیں. سو ان دونوں کے پاس اچھے خاصے دلائل بھی ہیں. تو میں نے جو دیکھا ہے یہاں پہ اسلام آباد سے بیٹھ کے, یہاں سے آپ تھوڑا سا دور بیٹھ کے دیکھتے تھے, کیونکہ میں پنجاب میں خود رہتا ہوں, لہٰذا میرے ہو سکتا ہے کہ اوپینین جو ہے بحث بھی ہو سکتی ہے یا زیادہ پرسنل بھی ہو سکتی ہے. سو اس کو تھوڑا سا آپ اس کو ہٹ کے دیکھے گا. یا خیبر پختونخوا کے ہم قریب تو بیٹھے ہیں, آنا جانا رہتا تو ہے, مردان جو قریب والا ثوابی وغیرہ ادھر ادھر کبھی کبھی یار دوستوں سے ملنے چلے جاتے ہیں, تو وہ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں. تو اپنی جگہ پہ سارا ایک چیز اس میں ضرور ہے, ان کے شفیع جان صاحب کی اس بات میں واقعی وزن ہے. آپ اور میں یا ہمارے دوست کاظمی صاحب کچھ بھی کہتے رہیں کہ خیبر پختونخوا میں بہت ساری چیزیں نہیں ہو رہی, جو ہو سکتا ہے نہ ہو رہی ہوں, مطلب ہمیں بھی نظر آ رہی ہوں گی, بعض اب ہم ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں, کوشچنز بھی کرتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی جمہوریت میں تو وہاں کے صوبے نے ہی, وہاں کے لوگوں نے ہی ووٹ سے اپنا فیصلہ کرنا ہے. انہوں نے میرے آپ کے یا کاظمی صاحب کے ووٹ سے تو خیبر پختونخوا کے لوگوں نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا انہوں نے کس کو حکومت میں رکھنا ہے, کیا انہیں رکھنا ہے, یا ان کو جو فیسلٹیز ان کو ملی ہوئی ہیں ان کے خیال میں یہ بہت ہیں. اگر نہیں بھی ملی تو وہ سمجھتے ہیں نہیں جناب کہ خان صاحب کا جو سلوگن ہے, خان صاحب کی پرسنالٹی ہے, یا شعور کی باتیں جو کرتے ہیں, یا ریوولٹ کرتے ہیں, یا وہ ہر ایک کو چیلنج کرتے ہیں, وہ ہمارے لیے کافی, ہمیں باقی چیزیں نہیں چاہیے. جو بھٹو صاحب کا نعرہ تھا روٹی کپڑا مکان والے چکر میں ہم نہیں پڑتے, ہم خان صاحب کی کچھ اور چیزوں کو دیکھتے ہیں اور انہی کے مطابق ہم ان کو ووٹ ڈالتے ہیں. تو یہ بات تو مطلب ہے پختونوں کے یا ہزارہ کے جو ہمارے وہاں پہ سادرن ڈسٹرکٹ کے سرائکی اسپیکنگ جو ہے, یہ بات تو ان کی ٹھیک ہے کہ یہ مطلب کسی پارٹی کو دوسری دفعہ موقع تو نہیں دیتے, یہ تو تیسری دفعہ پارٹی اقتدار میں آئی ہے. سو ہم جتنا بھی کیس ڈیولپ کر لیں اس خیبر پختونخوا کے خلاف, میں اور کاظمی صاحب یا آپ ہم تینوں مل کے, ہم تینوں پنجاب سے ہیں میرا خیال ہے, تو وہ ان کا آرگومنٹ بھاری ہے ان کے شفیع جان صاحب کا کہ بھائی صاحب تو پھر لوگ ہمیں ووٹ کیوں دے رہے ہیں. لیکن ابھی جو بات انہوں نے کی ہے کاظمی صاحب نے, کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ہزارہ میں وہاں پہ بابر زمان صاحب میرا خیال الیکشن اگر جیتے ہیں اور ان کی پاپولیرٹی جو ہے, اور بڑا مشکل تھا, حالانکہ میں عمر ایوب صاحب ہوں یا ان کے مسز جو ہمارا ان سے بڑے پرانے تعلقات ہیں, بچے بھی ہمارے مطلب اکٹھے دوست ہیں, پڑھتے رہے ہیں. سو میری تمام ہو سکتا ہے میری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی اس فیملی کا وہاں پہ ہارنا, تو یہ تو ایک ڈیفینیٹلی ان کے لیے سیٹ بیک ہے. اگرچہ وہ کہہ سکتے ہیں خیبر پختونخوا والے کہ ہزارہ ٹریڈیشنلی طور پر یہ نواز شریف صاحب کا یا یہ پی ایم نواز کا گھر رہا ہے. وہ درمیان میں جب 2010 میں انہوں نے 18ویں ترمیم کے ذریعے نام کا مسئلہ ہوا تھا, اور میاں صاحب نے اس وقت انہوں نے ڈیل کی تھی کہ جناب کو تیسری دفعہ وزیر اعظم پہ جو جناب مشرف صاحب کی ان پہ بین ہوا تھا, کلاز ہوئی تو چینجز ہوئی, تو اس چینجز کے نتیجے میں اے این پی وغیرہ جو نام جو تھا خیبر پختونخوا کا انہوں نے رکھوایا تھا, جس پہ ہزارہ کے لوگ ناراض ہو گئے تھے کہ جناب آپ نے ہمارے انٹرسٹ کا خیال نہیں رکھا. میاں صاحب نے اس وقت اپنا ان کا جو تھا مطلب تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر بننے والی کلاس تھی اس کو امپورٹنس دی, انہوں نے اپنے ووٹرز کا یا ہزارہ کے ان کی جو سیٹیں تھیں ان کا خیال نہیں رکھا, جس کی ناراضگی بھی انہوں نے اظہار کی, اگلے ایک دو الیکشن میں سیٹیں ہارے بھی, لیکن انہوں نے ان کو ریگین کیا ہے دوبارہ اپنے سپورٹ کو.